السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں اکبر علی، آپ سب کو میرا یوٹیوب چینل ایمان یون نسوت آفیشیل پر استقبال ہے۔ دوستو، آج کا ویڈیو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے ہونے کا دلیل ہے۔ ہزاروں دلیل ہے، اس میں 9 دلیل آپ کا سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، اسلام کی جو سچائی ہے نا، وہ رسول اللہ کی سچائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کو تو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں سر۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو اسلام جھوٹا ہے، ٹھیک؟ ہاں سر ٹھیک۔ اب ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ نے جو بات کہی ہے، جو بھی کہا ہے، جو بھی قرآن بتایا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، ٹھیک؟ اچھا، اس کی سب سے پہلی جو ریزننگ میرے ذہن میں آتی ہے، اور بہت ساری ہیں، جو پہلی ریزننگ میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گیم کھیل رہے ہوتے اور جھوٹے ہوتے تو اپنا حلقہ بڑھانے کے لیے، اپنا سرکل بڑھانے کے لیے وہ اپنے فالوورز کو آسان چیزیں بتاتے، نہ کہ مشکل چیزیں جو ان کے لیے مشکل تھیں۔ مثال کے طور پر روزہ کوئی آسان نہیں ہے، حج کوئی آسان نہیں ہے، دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے، ساری مشقت بھرے کام ہے۔ بلکہ یہ کہتے کہ بھائی 4 نہیں 16 بیویاں ملیں گی، ٹھیک ہے، اور دیکھو پھر کتنی جلدی حلقہ بڑھتا۔ لیکن لیکن جو مشکل کام ہے وہ بتائے، جس میں حلقہ بڑھنا ایک انسان کے یعنی انسان کے لیے بہت مشکل ہے یہ کام کرنا۔ ہاں، وہ اگر خود سے کرے گا تو وہ آسان چیزیں بتائے گا، لیکن اگر خدا اس سے کروا رہا ہوگا تو پھر خدا کی مرضی، وہ آسان ہو کہ مشکل ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو جس چیزوں کا پابند بنایا وہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ ڈسپلن لانا آسان نہیں زندگی میں، اور وہ بھی ان لوگوں کے جو بالکل بے ڈسپلن تھے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، اچھا سر، یہ تو چلو ایک پوائنٹ ہو گیا سر۔ دوسرا پوائنٹ 20 اور بچے ہیں سر۔ ہاں 20 چلیں اور سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے نبوت کے دعوے میں سچے نہ ہوتے نا، تو ان کو دشمنی مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جبکہ ان کے سامنے پورے حجاز اور جزیرۃ العرب کی لیڈرشپ ان کو آفر کی گئی تھی۔ اچھا ٹھیک، تو جب لیڈرشپ ان کو آفر کر دی گئی تو اگر ان کو لیڈرشپ ہی چاہیے تھی تو ٹھیک ہے، ہو گیا میں لیڈر، مجھے کیا ضرورت ہے خون خرابہ کرنے کا، اتنی محنت بھرنے کا، مکے سے نکلنے کا، پیدل جانے کا، جب مجھے مکے میں بیٹھے بیٹھے پوری لیڈرشپ مل رہی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ لیڈرشپ نہیں چاہیے تھی، مقصد لیڈرشپ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تیسرا پوائنٹ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے نا تو چلو جو بات وہ اپنے فالوورز کو کہہ رہے ہوتے زیادہ سے زیادہ اسی کو خود کر لیتے، مزید ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تو کہا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، خود تہجد بھی فرض کر لی اپنے اوپر۔ امت کو تو کہا کہ روزہ رمضان میں ہی رکھنا فرض ہے، لیکن اور بیچ میں افطار کرنا ضروری ہے، کنٹینیوس نہیں رکھنا، خود کنٹینیوس روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں بھائی اتنی مشقت کیوں جھیل لیں؟ اچھا، اگر خود 5 نمازیں بھی پڑھ لیتے اور چھٹی نہ پڑھتے تہجد میں، کوئی آ کے پوچھنے والا نہیں تھا کہ آپ رات کو تہجد کی نماز کائیں کو نہیں پڑھتے۔ تو ایڈیشنل پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی نبوت تھا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ لے لیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے، جھوٹے ہوتے، تو یہود اور نصارہ، کرسچنز اور سچے نہ ہوتے، جھوٹے ہوتے، تو یہود اور نصارہ، کرسچنز اور جوز کی جو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ڈسٹورشن کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ اپنی امت کو یہ تعلیم نہ دیتے کہ اگر تمہیں اہل کتاب کوئی بات کہیں مذہبی، ٹھیک ہے، اپنی مذہبی کتابوں سے کچھ کوٹ کر کے بتائیں، تو نہ تو تصدیق کرنا، نہ تکذیب کرنا، نہ جھٹلانا، نہ کہنا کہ سچ ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر جھٹلاؤ گے
تو اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ وہ سب بات صحیح ہو. تو اب ایک بات بتائیں کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی تکلیفیں نہیں دی، بہت تکلیفیں دی، جھٹلایا، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں، اپنے دشمنوں کے بارے میں آدمی اپنے فالوورز کو یہ کہتا ہے کہ ان کی بات ماننی نہیں ہے، ان کی بات ان کے منہ پہ مارنا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تصدیق کرنا نہ تکذیب کرنا، چونکہ تکذیب کرنے میں اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ وہ بات سچ کہہ رہے ہیں اور تم اس کو جھٹلا دو، یہ غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو سچائی پسند ہے چاہے وہ دشمن کے منہ سے آ رہی ہو. تو جو آدمی اتنا زیادہ پرٹیکولر سچائی کے بارے میں، وہ خود جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک. اچھا، ایک اور پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو آپ اپنی فیملی کو، اپنے قریبی لوگوں کو قرآن میں جس کے بارے میں آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا انقلاب لانے والا ہے، بلینز آف لوگ اس کو مانیں گے، تو اپنی فیملی کو سب سے زیادہ گلوریفائی کرتے، اپنے آپ کو گلوریفائی کرتے. قرآن میں سورہ عائشہ ہوتی، سورہ خدیجہ ہوتی، سورہ فاطمہ ہوتی، سورہ ابو بکر، سورہ عمر، کچھ بھی نہیں ہے. کون سی؟ سورہ مریم، ٹھیک، سورہ نوح، سورہ یوسف. تو سورہ عائشہ، فاطمہ، خدیجہ کیوں نہیں ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4-5 مرتبہ ہی کیوں ہے، جبکہ حضرت موسیٰ کا نام دوسرے تیسرے صفحے پہ آ جاتا ہے؟ تو ایک آدمی اگر کوئی کام کوئی اپنا لکھوں گا نا، تو میں چاہوں گا کہ بھائی میری تعریف ہو نا، تو میں ہر جگہ لکھوں اپنی تحریر کے اندر میں نظر آؤں. یہ ہیومن نیچر ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا سر. ٹھیک. ایک اور چیز وہ یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو بہت آسانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب جھوٹا ثابت کر دیتا. اچھا کیسے؟ پتہ ہے کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی. اب یہاں جو سیصلی کا لفظ ہے، اس سے اللہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ آدمی کافر ہی مرے گا، چونکہ اس کو جہنم میں جانا ہے. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ پرٹینڈ کرتا کہ چلو میں نے تو مان لیا، محمد کے اوپر میں ایمان لے آیا، دل سے نہ لاتا. لوگوں کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ثابت ہو جاتے. لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی، یعنی ایک کامن سی بات ہے، کوئی بھی آدمی جھوٹا ثابت کر سکتا ہے اگر کسی انسان کا کلام ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکا. اچھا ایک اور پوائنٹ، قرآن کریم میں ایک آیت ہے، یہودیوں سے خطاب ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے محبوب ہو اور تمہیں جنت میں جانا ہے تو تم موت کی تمنا کر لو، چیلنج ہے تمہیں. دیکھو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ موت اختیار کر لو، مر جاؤ، مرنا تو بہت مشکل ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے موت کی تمنا کر لو. تم تمنا بھی نہیں کرو گے. قرآن نے چیلنج ان کو دیا کہ تم تمنا بھی نہیں کرو گے. یہود نے کسی بھی ہسٹوریکل ریکارڈ میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موت کی تمنا کی ہو. تمنا کرنے میں کیا تھا؟ کہتے تھے کہ لو جی کر لی، ہاں جی ہمیں تمنا ہے، ہم مرنا چاہ رہے ہیں. ہاں، موت کی تمنا کا مطلب کیا ہے؟ صرف کہہ دیتے ہاں ہمیں تمنا ہے، ہم مرنا چاہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، تمنا کا اظہار تک نہیں کیا، ورنہ بہت آسانی کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں جھٹلا پائے. ٹھیک. ایک اور سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا ابراہیم، شاید سنا ہو. لڑکے، ہاں، کیونکہ لڑکے زیادہ پاپولر نہیں، ان کی لڑکی زیادہ پاپولر ہے. تو ان کے ایک لڑکے کا نام ہے ابراہیم. اچھا. جو مدینہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں، چھوٹے ہی تھے. اچھا اسی لیے نہیں پاپولر. ہاں، چند مہینوں کے تھے. جس دن ان کا انتقال ہوا تو اس دن سورج گرہن ہوا تھا. اچھا. ٹھیک. تو لوگ یہ کہنے لگے کہ آج یہ سورج گرہن اس لیے ہوا ہے چونکہ ابراہیم کا انتقال ہوا ہے. بڑی شخصیت ہے، رسول اللہ کے بیٹے. کیا بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، اسی لیے انتقال ہوا ہے، اسی لیے سورج گرہن ہوا ہے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ سورج اور چاند یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے جینے سے کوئی ان پہ گرہن ہوتا ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو اپنے خاندان کی اتنی زبردست
प्रिविलेज उनका होने वाला था कि जी जनाब सूरज गिरहन तक हो गया था उनके बेटे के मरने पर, आप ये जो ऑनर है बहुत आसानी के साथ बाकी रखते, बस बात खत्म हो जाती। लेकिन आपने उसकी तरदीद की क्योंकि ऐसा नहीं था। ठीक, इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हजरत आयशा के ऊपर एक इल्जाम लगा था। ठीक, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होते ना तो हजरत आयशा को या तो निकाल देते, छोड़ देते। अच्छा, अगर इल्जाम सच्चा होता तो छोड़ देते, और अगर इल्जाम झूठा होता तो फौरन तरदीद करते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक खामोशी रखी क्योंकि आपको पता नहीं था कि इल्जाम सच्चा है ये झूठा है, खामोशी रही। यहां तक कि कुरान के में 10 आयतें नाजिल हुई हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की बरात पर। ठीक, तो अगर कुरान रसूलुल्लाह का कलाम होता तो इतने दिन तक के, और इस 1 महीने के अरसे में लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके खानदान को कुछ से कुछ कह रहे थे, मुनाफिकीन एक से एक बातें बना रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो रही थी कि लोग उनको ये इल्जामात दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता था कि अपने इल्जाम को अपना नाम क्लियर, आप अगर कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाए किसी भी तरह का तो आप चाहेंगे कि उसी पल आपका नाम क्लियर हो जाए। हम कई लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं 1 घंटे के लिए भी नहीं चाहूंगा कि लोग मेरे बारे में बात करें। तो अगर ये कुरान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रहे होते तो उसी मिनट 10 आयत लिखते, हो गई थी बात। जो असर 1 महीने बाद होना था वो उसी घंटे हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चंद बातें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने के लिए काफी वाफी हैं। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा ईमान यूनियन साउथ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो तक आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व